سوال یہ ہے کہ حضرت علی نکلے ہی کیوں تھے؟ گئے صفین گئے نا، تو نکلے ہی کیوں ہیں وہاں سے لشکر لے کر؟ دیکھیں اس کا جواب بھی اسی پہلے سوال میں ہو گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے ہیں اور 3 مہینے وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے تحقیق حال کے لیے نکلے ہیں، تحقیق حال کے لیے۔ تحقیق حال مطلب حضرت؟ یعنی حالات کے معاملات کے پوچھنے کے لیے نا۔ اچھا، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ماحول کے مطابق جو خبریں مل رہی ہیں کہ حضرت معاویہ نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، یہ جو چل رہا ہے، کوئی فون کا واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں ہے ہاں جی کال کریں اور پوچھ لیں ہاں جی بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی وائس آنے جانے والی بات تو نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے گئے ہیں وہاں پر، اور جب وہاں پر پہنچے ہیں 3 ماہ تک تو حضرت علی نے جنگ نہیں کی، میں آپ کو حوالہ دے کے بیٹھا ہوں، باغی تھے تو انہیں پھڑکا دیا جاتا ہے نا، بات چل پڑتی۔ تو 3 ماہ کے بعد جو آخری رات لیلۃ الحریر کی جنگ چلی ہے، جہاں پر صحابہ اکرام اور باقی لوگ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو اس کے آدھی جنگ روک دی گئی، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ان سے تحکیم لے لی ہے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کا موقف یہ کیا بتا رہا ہے کہ میں نے باغی سمجھ کے آیا ہوں؟ اگر حضرت معاویہ کو وہ باغی سمجھتے ہیں تو باغی سے قرآن میں نے ابھی آیت نکال کے دکھائی، فقاتل التی، قتل کیجیے ان کو، قتال کیجیے ان سے، حتی تفیع الی امر اللہ، جب تک موقف نہ چھوڑ دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو تحکیم کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا اگلی بات، ایک اور بات آپ کو کروں، یہ بھی اس میں موجود ہے، شاید آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو، کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس تحکیم کے واقعے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عبوری صلح بھی کی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، میں دکھا دوں دوبارہ؟ جی جی دکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے عبوری صلح فرمائی ہے، اور یہ اس صلح کے اوپر آپ حیران ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ یہ صلح کر رہے ہیں۔ آؤ یہ اسی کتاب کا صفحہ 154 ہے، سیدنا علی سیدنا معاویہ ان کی صلح۔ اب یہ صلح کیا ہے؟ یہ 4 شرائط ہیں، یہ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے جلد 7 صفحہ 353 میں، کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں۔ کیوں؟ موقف تو نہیں چھوٹا، جنگ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ صلح کیوں ہوئی ہے؟ ہاں باغی صلح کی جاتی ہے۔ اگر حضرت علی ان کو باغی سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ حضرت علی کو تانا دے رہے ہیں کہ انہوں نے قرآنی فرمان پہ عمل نہیں کیا۔ کیا یہ رفض نہیں ہے؟ کیا یہ صبائیت نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر اس طرح کا جو ہے نا کہ نازیبہ جملہ بولا جائے؟ اور دوسری بات یہ شرط ہے کہ عراق اور اس کے ملحقات حضرت علی کے ماتحت ہوں گے، شام اور اس کے ملحقات معاویہ کے ماتحت ہوں گے۔ کیا باغیوں کو علاقہ دیا جاتا ہے؟ عہدے دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ دونوں حضرات مل کے حضرت عبداللہ بن عباس کو گواہ بنا رہے ہیں، اور دونوں کا گواہ ایک ہے، یعنی حضرت علی کا بھی اور معاویہ کا بھی دستخط ہو رہے ہیں۔ یہ صلح کیوں ہوگی؟ اچھا حضرت یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کم ہو اور حضرت معاویہ کے پاس ابھی جو ہے نا وہ زیادہ لشکر ہو، حضرت علی مجبور ہو کر صلح کر رہے ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل لوگ یہ تانا ہمیں دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم مجبور محض سمجھتے ہو، حالانکہ بےایمانی غلط بات ہے۔ حضرت علی کوئی مجبور محض نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر زیادہ تھا تعداد میں، جیسے حضرت معاویہ سے زیادہ تھا۔ حضرت معاویہ کے لشکر سے حضرت علی کا لشکر کئی ہزار زیادہ تھا، یہ آپ کو پتا ہو؟ پھر بھی صلح کر لی حضرت علی نے، پھر بھی صلح کی۔ اور اگلی بات، حضرت علی المرتضیٰ 54 صوبوں کے حکمران ہیں، ایک صوبہ حضرت معاویہ کے پاس ہے، کیسے مجبور ہے محض حضرت علی؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی پہلی اور دوسری اور تیسری خلافت کے اعتماد کو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے مجبوری میں ابو بکر عمر عثمان کی صلح مان لی تھی، خلافت مان لی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی نا بابا نا، ہم لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوئی مجبور محض نہیں ہے، انہوں نے تو بہترین اپنی بات فرمائی ہے۔